بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پٹواریوں اور یوتھروں کے درمیان ایک گھنسان کا رن پڑ چکا ہے، اور پٹواری جو ہیں وہ یہ بات ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی کے اوپر جس نے حملہ کیا تھا، جس گروہ نے، اس کے خلاف کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے، اور انی پڑ جائے گی اور تباہی پھر جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے۔ اور میاں دے نعرے بجن گے، میاں دے نعرے اے اے پٹواری کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ اور جو یوتھڑ ہے اس کے مقابلے کے اندر وہ جو مستانہ کیا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ حقیقت جو ہے وہ درمیان میں ہے، بلکہ تھوڑی سی پٹواریوں کی سائڈ پہ ہے۔ دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ وہاں پہ ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بینچر کے طور پہ، کیونکہ اعزاز کی بات ہے، منتخب کیے گئے، نامزد کیے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پہ آنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا جی آ جاتے ہیں۔ وہ وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ پاکستان کی ایمبیسی نے ان کو گاڑی دی۔ وہاں پر تقریب سے خطاب کر کے نکلے تو شایان نامی یوتھڑ اور بطخ جو ہے، جو صحافت کے نام کے اوپر رہتی ہے، بہت کھوچل کائیاں اور جسے کہنا چاہیے کنک لیڈی ہے وہ، یہ جیسے ہی وہ دیکھتی ہے کہ ادھر کا پانسا ادھر پلٹ رہا ہے تو فوری طور پہ ادھر چلی جاتی، ٹھیک ہے۔ وہ صحافت کے لبادے کے اندر وہاں پہ لوگوں کی لیڈ کرتی ہوئی پائی جا رہی تھی کہ جناب کس طرح سے قاضی فائز کی ہم نے تصاویر کھینچی ہیں اور اس کو ابیوز کیا ہے، کس طرح ان کے اوپر آوازیں کسے ہیں، ان کو ہراساں کیا۔ وہ جب سفارت خانے کی گاڑی جو تھی، میری اطلاع کے مطابق، وہ جب وہاں سے نکلی تو نکل کے اس کے اوپر انہوں نے چھت وت بجائی، اس کو تھپڑ چھپڑ مارے، چپیڑے ماری گاڑی کو، اور وہاں سے جناب وہ گاڑی نکال کے ڈرائیور لے گیا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور سیلیبریشن آن لائن ڈالی۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کے پاس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ ایک مبہم سی تصویر اس پورے گروپ نے شیئر کی جس کے اندر کوئی شخص اپنا منہ چھپا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے جو منہ چھپا کے وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ کوئی قاضی صاحب کی تصویر نہیں، کوئی ان کی ویڈیو نہیں ہے۔ یہ مختلف لوگوں کو روک کے پوچھتے رہے کہ تم قاضی فائز عیسیٰ کے پتر ہو، اور اس ویڈیو کو ڈب کر کے رخسانہ کوثر عرف سارا گلگتی، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو اس نے وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کے لیے کسی گلگت کے رہنے والے شخص سے شادی کی ہے نا، تو اس لیے اپنے آپ کو سارا گلگت، سارا میر گلگتی، نہ وہ میر نہ وہ گلگتی، ٹھیک ہے نا، رخسانہ کوثر فیصلہ آباد والی، ہاں ٹھیک ہے۔ رخسانہ کوثر جو ہے نا، وہ جناب ایک دھمکی امیز ویڈیوز بنا کے تو غائب ہو گئی، اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے ادھر ادھر ہو، یہ ادھر ادھر ہوئی، اور باقی یوتھروں نے بین ڈال کرنے شروع کیے، ہائے ہائے ہمارے پہ پلسیں پڑ گئی، ہائے ہائے ہم پہ یہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس نازک موقع کے اوپر بطخ نے یہ دیکھا کہ یہ تو پانسا پلٹ رہا ہے، تو بطخ فوری طور پہ ایک جو ان کا اجتماع ہوتا ہے نا، ان کا ہے یہ بھونکوں کا جو اجتماع ہوتا ہے، وہاں پہ جو بطخ جو تھی وہ سارا میر گلگتی کو پڑ گئی کہ ہم تمہارا لیکچر سننے نہیں آئے ہوئے، تم بتاؤ تم نے ویڈیو دکھائی ہے کہ پولیس کے ڈالے تمہارے گھر میں آئے ہوں، جھوٹ کیوں بولتی؟ وہ سارا میر اپنا بطخ جو ہے وہ سارا میر گلگتی کو پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ رخسانہ کوثر فیصلہ بادل اس کو پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یار کیڑا نام لئیے، جو نام معروف ہے وہ نام لئیے، جو نام اس کے ماں باپ نے رکھا تھا وہ نام لیں۔ یہاں پہ تو یوتھڑ کوئی بھی اپنے ماں باپ کے رکھے ہوئے نام کے ساتھ ہمیں آگے نیچے گالیاں نہیں بکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی نہ کوئی آزاد رینج بنا ہوتا ہے، خیر ہے، آزاد رینج سے آپ کا دھیان فوری طور پہ صدیق للی کی طرف چلا گیا ہوگا۔ میں نے نہیں آپ کو کہا، آپ نے اپنا دھیان سیدھا رکھنا، اسٹریٹ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پہ ہم چلتے ہوئے ویلاگ کر۔ اب ہوا کیا ہے، دیکھیے، جب بھی کوئی حکومت کسی دوسرے ملک کی حکومت کو کہتی ہے کہ یہ جو بشندہ ہے یہ آپ کے ہاں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جناب یہ حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے حالات، ہماری ریاست کے حالات، ہمارے اندرونی حالات خراب ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔
تو پہلے اس ریاست یا اس حکومت کو خود اس باشندے کے خلاف کاروائی کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی. تو حکومت نے اپنے سفارت خانے کو لندن میں یہ کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ایک اجتماعی قسم کی FIR درج کروائیں. ٹھیک ہے, پولیس کو اپروچ کرے کہ یہ حرکت ہوئی ہے, یہ ویڈیوز ہیں, ان ویڈیوز میں سے ان لوگوں کی نشاندہی کر لیں اور ان لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ جو تھی درخواست اس گاڑی کے ڈرائیور کی مدعیت کے اندر پولیس کو دے دی. اس کے اوپر اب پھر لندن میں ایک وجہ منہ والا گھانا بیٹھا ہوا شہزاد اکبر صاحب نے ویلاگ فرمایا, اور انہوں نے فرمایا کی فرمایا تو چلتے میں آیا. انہوں نے کہا جی پولیس نے تو کوئی کاروائی نہیں کی, پولیس نے جناب پاکستان کی درخواست چک کے باہر مار دی ہے اور پولیس نے کاروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے. پولیس نے تھپڑ مار دیا ہے جناب سفارت خانے کے منہ کے اوپر اور حکومت پاکستان کے منہ کے اوپر اور فارم 47 والی حکومت کے منہ کے اوپر. اب جناب یہ ایک ویلاگ ہوا, اور ظاہر ہے کہ اس کا ویلاگ تھا, اور آہو نہیں آہو کے لیے میجر عادل راجہ, لندن کا باجا عادل راجہ پہنچ گیا وہاں پہ. آہو نہیں آہو, ہاں جی اے جی او جی, اچھا جی ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سرکاری کام ہوتے ہیں وہ پروسیجر کے تحت ہوتے ہیں نا. اتنے عمران احمد خان نے آزادی دیا, ٹرمپ کی حکومت تھوڑی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے میرا مطلب اس کے بعد یوتھر شور مچا دیں, کام ہوئے یا نہ ہوئے. ٹھیک ہے, لندن کی جو پولیس ہے انہوں نے وہ جو تصویریں تھیں یا جو ویڈیوز تھیں وہ دیں وہاں پہ, وہاں کا جو ڈیٹا سسٹم ہے جس کو وہاں کا جو نادرا ہوگا اس کو دی, اور انہوں نے ان لوگوں کی تمام اچی بچی نکال کے بعد رکھ دی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال کے اندر یہ لوگ ہیں, تو آپ کے خیال کے اندر ہی واقعی یہی لوگ تھے, ہو سکتے ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کریں, اگر تو اس بنیاد پہ کریں, آپ تصدیق کرتے ہیں. تو اب اگر ہم یہ کہتے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں تو انہوں نے پھر اگلا جواب دینا تھا کہ پھر انہوں نے خلاف تسی اتنے کی کارروائی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے کوئی کارروائی کی, حکومت نے وہ لسٹ وصول کی اور ان کی تصدیق اپنے نادرا ڈیٹا بیس سے کی. جب اپنے نادرا ڈیٹا بیس میں ان کی تصاویر ڈالی تو آگے سے سارا میر گلگتی جو تھی رخسانہ کوثر فیصل آباد والی نکل آئی ہے. آہو, تو انہوں نے پھر رخسانہ کوثر فیصل آباد والی کے گھر میں پولیس بھیج کے تصدیق کی کہ واقعی یہ تہاڈی دھی بہن ہے, یہ کتے باہروں آئی ہوئی ہے, ایویں تہاڈا نام نہ لے رہی ہوئے. پولیس نے تصدیق کی, اور ان کی تصدیق نہیں کی, اور بھی بہت سارے لوگوں کی تصدیق کی, اور ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا FIA کے پاس. اور پھر FIA نے اعلان کیا کہ ہم ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط کرتے ہیں, معطل کرتے ہیں, ان کے شناختی کارڈ بلاک کرتے ہیں, یعنی ان کے پاس پاکستان کے شہری ہونے کا حق ہم وڈرا کرتے ہیں ان 26 لوگوں کے خلاف. اور اسی بنیاد کے اوپر حکومت نے میڈیا کو خبر جاری کر دی, اور کل جو تھی وہ یہ خبر میڈیا پہ نشر ہو گئی. جیو نیوز نے اس کی ہیڈ لائن چلا دی, اور جیو نیوز کے بعد پھر میرا مطلب ہے آج جو مارننگ شو چلا ہے اس کے اندر بھی وہ جو مارننگ شو کرتے ہیں عبداللہ, اور ان کے ساتھ ایک خاتون ہے, خواتین کا نام مجھے بھول جاتا, تو وہ مطلب کہ مچور خاتون ہے, میرا مطلب ہے خوبصورت, ویل لکنگ, اور صحیح خبر کو اور اس کے الفاظ کی نشست و برخاست کو سمجھنے والی خاتون ہے. تو لیکن نام مجھے نہیں یاد رہا, میں کیا کروں. تو وہ جناب انہوں نے وہ کر دیا, ٹھیک ہو گیا, انہوں نے خبر بھی نشر کر دی. اس کے بعد پھر یوتھر جو ہیں اس وقت دھمال ڈالتے ہوئے پا جاتے ہیں کہ مستانہ کی طرح کچھ ہوا ہی نہیں, کچھ ہوا ہی نہیں, کچھ ہوا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. اچھا, پھر اس کے اوپر چیری آن دا ٹاپنگ جو تھی وہ مرتضی علی شاہ صاحب نے فرمائی, اور انہوں نے لندن سٹی پولیس کو فون کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. ٹھیک ہے, ہاں شکایت ہمیں موصول ہوئی ہے لیکن نہ ہم نے کارروائی کی ہے, نہ کسی کو
گرفتار کیا ہے نہ کسی کو بلا کر اس سے تفتیش کی ہے. تو مرتضی علی شاہ صاحب نے تیلی لگائی اور یہ ٹویٹ کر دیا اس کے اوپر. تو اب یوتھروں کا جو ڈانس تھا یا جو ناچ گانا تھا وہ تو بنتا تھا. مجھے ان کی ذہنی حالت کے اوپر ترس آ رہا ہے. دیکھو اگر انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی تو سارا میر گلگتی جو ہے اس نے اور رخسانہ کوثر فیصل آباد علی نے اپنا اکاؤنٹ کیوں ڈیلیٹ کر دیا ہے ٹویٹر کا؟ ٹھیک ہے نا, پورا اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر کے نس گئی ہے. نمبر ایک, وہ جو 2 یوتھروں نے وہاں سے معافی نامے آن لائن ریکارڈ کرا کے شیئر کیے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ کیوں کر دیے ہیں؟ تقریباً کوئی 22-23 کے قریب, بلکہ اس سے بھی زیادہ مجھے بتایا گیا ہے, لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈی ایکٹیویٹ کیوں کر دیے ہیں اگر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو. اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے یوتھران کرام نے اس وقت تک اس پہ کربلا کیوں ڈالی ہوئی ہے, محرم کیوں برپا کیا ہوا ہے اگر یہ نہیں ہوا کچھ تو؟ ٹھیک ہے, تو خیر جو ہے وہ قانون آہستہ آہستہ, یہ جو قانون کی چکی ہے نا یہ پیستی بڑی آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک, تو وہ آہستہ آہستہ پیسنا شروع ہوئی ہے. انہوں نے پہلے ہی دوڑیں لگا دی ہیں مظلوم بننے کے لیے. کوئی پتہ نہیں ان میں سے یو کے میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ یورپ کی طرف بھی کھسک جائیں. میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ نیدرلینڈ بھاگ گئے ہیں, کچھ لوگ بیلجیم نکل گئے ہیں, انہوں نے جرمنی اور فرانس کا منہ کر لیا ہے, کوئی اسپین نکل گیا ہے. لیکن بھائی وہ یورپ ہے نا, وہ پاکستان تو نہیں ہے, تو وہاں سے وہ واپس آ بھی سکتے ہیں اور لائے بھی جا سکتے. لندن بلاسٹ جب ہوئے تھے تو لندن بلاسٹ کے اندر جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کی 3 آئی ڈیز تھیں اور وہ ماسٹر مائنڈ ان کو مل نہیں رہا تھا تفتیشی اداروں کو. اور پھر کسی بندے نے کہا کہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم مائیکل کو ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے محمد اعظم کو چیک کیا ہے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مائیکل ایتھے ہی گا جے ڈاکومنٹیشن ہوتی محمد اعظم دے نام تو ہی کیجیے, وہ محمد اعظم والی ڈاکومنٹیشن کے اوپر نکل گیا. تو وہ جناب جا کے اس کو پھر ہالینڈ جس کو ہم کہتے ہیں یا نیدرلینڈ کہتے ہیں, وہاں سے اس کو پکڑا گیا تھا اور پکڑ کے لا کے پھر اس کو جیل میں ٹکا گیا تھا اور پھر تنا گیا تھا. تو یہ جتنی بھی آئی ڈیز ان کی ہوں گی جو انہوں نے وہاں پہ ملٹیپل آئی ڈیز بنا رکھی ہوں گی نا, وہ ساری انشاءاللہ تعالی ہوگی. اور شہزاد اکبر صاحب نوید ہو آپ کو, بس تھوڑے دیر انتظار کیجیے گا. اور اس کے اندر 2 تو آ گئے ہیں, ایک وٹوانی سوری میرا مطلب ہے مشوانی آ گیا ہے اس کے اندر, اور ایک اور پارٹی آ گئی, نہیں ایک ملائکہ بخاری بھی آ گئی ہے, ایک اور پارٹی, 3 آ گئے ہیں اس کے اندر بڑے جو سٹال بارٹ ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اگر اپنی آئی ڈی چھپانے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ اتنے معروف ہیں کہ وہ پکڑے جائیں گے. شہزاد اکبر نہیں آیا, لگتا ہے شہزاد اکبر کے وزارت داخلہ کے اندر تقرر کیے ہوئے جو افسر ہیں خاص طور پہ ایف آئی اے کے اندر, وہ ابھی تک مؤثر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.